اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع قرآن کیا کہتا ہے ابلیس یا شیطان کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں کیا کہتا ہے قرآنی آیات میں ابلیس شیطان کا جہاں ذکر ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں۔ چند الفاظ جو مروجہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جو کا جو اسی طرح اردو لینگویج میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابلیس۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یا جنرلی پوچھا جائے کہ ابلیس کے کیا معنی ہیں، تو عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اس کے معنی اب آج سے لکھ لیں آپ۔ دکھی انگریزی میں دکھ کے اندر لپٹا ہوا، ریپڈ اپ ان گریف، اس کے یہ مروجہ، اس کے ٹرانسلیشن لوگ یہ کرتے ہیں ابلیس۔ اور شیطان کے معنی یعنی بد کام کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے، برائی کرنے کا آپ کو کہتا ہے کہ ایسا برا کرو۔ اس کے معنی لفظی معنی شیطان بس برے کام کراتا ہے جو، یا اس کو کہتے ہیں ایڈورسری اگینسٹ مین، یعنی انسان کا برخلاف، یعنی اس کے خلاف جانے والا۔ تو قرآنی آیات میں جو پرسنالٹی بیہیویئر یا وہ نفسیاتی طور پہ جو ان دونوں لفظوں کے معنی کے ساتھ یہ آیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہی ذات ہے، ذات ایک ہے۔ یہ ابلیس اور شیطان، شیطان کے معنی بتائے میں نے، برائی جو کرواتا ہے، بدی جو کرواتا ہے، اور ابلیس کے معنی جو ریپڈ اپ ان گریف، جو بہت زیادہ اپنے کو دکھی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دکھ بھرا شخص کوئی نہیں، دکھ سمجھنا، دکھی ہے۔ یہ ایک ہی پرسنالٹی ہے شیطان کی اور ابلیس کی، مگر جب اس فیز میں ہوگا، وہ ایک فیزز ہوتے ہیں انسان کی شخصیت میں بھی، اس طرح شیطان کے ابلیس کے بھی فیزز ہیں، جس کے معنی انگریزی میں ڈیول ہے اور شیطان کے معنی ایول۔ ڈیول جو ہے انگلش لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے فار ابلیس، اور ایول یوز کیا جاتا ہے شیطان کے لیے۔ تو یہ میں انگریزی کے بتا جا رہا ہوں۔ اب یہ ابلیس کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، آیات میں تو میں بتاؤں گا۔ جب بھی کوئی شخص یا ذات، اللہ کی آیت میں تو آپ کو پہلے وہ ذات جب اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سننا، جب اللہ تعالیٰ سے کسی وجہ سے آپ کو مایوسی ہو جائے، آپ کی تخلیق ہو یا ایسی چیز جس میں آپ کا کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو یہ نقصان کر دیا، تو آپ اللہ سے مایوس ہو گئے اور وہ دکھ اللہ کی طرف سے پہنچا آپ کو، تو اس دکھ کے اندر آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگینسٹ اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں یا سر تسلیم خم کر کے اس کے آگے اصلاح کرتے ہیں؟ تو صحیح ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو ابلیس جو ہے وہ اللہ سے جب مایوس ہو جاتا ہے، اس کے معنی جب مایوسی اور دکھ جو پہنچ رہا ہے اسے اللہ کی وجہ ہے، وہ اللہ کی وجہ سے وہ دکھ پہنچتا ہے اس کو۔ ابھی آیتیں آئیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دکھ پہنچ جائے کسی ذات کو، تو ابلیس جو ہے وہ پرسنالٹی شیطان کی جو ابلیس فیز ہے وہ اس وقت حاوی ہوتا ہے، اور جب وہ انسان کی مخالفت شروع کر دے، اس کو راہ سے ہٹانا شروع کر دے، اس کام میں لگ جائے گا، تو وہ شیطان ہے۔ یعنی روٹ کاز دکھ پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے ریبیلیس، یو کانٹ فائٹ اللہ، نو بڈی کین فائٹ اللہ۔ دکھ پہنچا اللہ تعالیٰ سے، اور جو اللہ کی راہ پہ کھڑا ہوا ہے اس سے دشمنی کرنا انسان، وہ شیطانی عمل ہوگا۔ وہ عمل جس کے تحت وہ گمراہ کرنا چاہے گا وہ شیطان ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دکھ میں آ جائے گا، روٹ کاز اللہ سے دکھ میں آئے، جب اللہ سے اسے دکھ پہنچتا ہے تو وہ ابلیس کے سرطائے اور انسان، ہم جتنے انسان ہیں ہم شیطان نہیں ہیں، ہم ابلیس نہیں ہیں۔
ہم انڈر دا انفلوئنس، یعنی ہم ابلیس یعنی دکھ کے اندر، یعنی اس جذبے کے اندر جہاں پہ مایوسی میں لپٹا دے ابلیس، تو ہم اس کا سر تسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں ابلیس کو. جب ہمیں وہ اپنے مایوسی میں لپٹا دے گا تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ابلیس کو. اور جب ہم شیطان یعنی اس کے تابع ہو کر، اور جب ہم گمراہ کے سلسلے میں لگ جائیں اگینسٹ اللہ کے خلاف، اور ان انسان جو اس کو پریکٹس کر رہا ہے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ شیطان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں آپ. تو یہ جو لیکچر ہے، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا وجہ یہ کہ ہم آپس میں دشمنی نہ کریں، ہم آپس میں اس دشمن کو پہچانیں جو دشمنی کراتا ہے. ہم آپس میں دشمنی نہ کریں. ہمارے اوپر جو شیطان یا ابلیس کے وار آتے ہیں، اس کی پہچان کریں کہ یہ اس وقت ابلیس کے ہم سر تسلیم خم کردہ ہیں، مایوسی کے اندر لپٹے ہوئے، اور ہمیں یہ خیالات آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم شیطان کے اندر انفلوئنس میں جا کے ایک کاز کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں انسان کے ساتھ. تو یہ تو ہو گئے معنی ان الفاظ کے ابلیس اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. لیکن جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی. دوسری ایک چیز بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے روح. عربی میں روح ایک لفظ ہے جس کے ترجمہ اردو لینگویج میں بھی آلموسٹ اردو لینگویج میں روح کہا جاتا ہے، روح. تو ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح جیسے میں ہوں، میرے اندر ایک روح ہے، جب میں مر جاؤں تو روح پرواز کر جائے گی. یہ سمجھا، یہ میں اس روح کی بات نہیں کر رہا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی نفس کیا ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے، نفسیات سائیکولوجی، ہماری جو نفسیات ہے اور جو سائیکولوجی ہے، اس کو تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نفس کو جب موت آ گئی تو کون سی چیز پرواز کر گئی وہ بتائیں گے جو یہ کہتے ہیں. جب نفس کو ہی موت آ گئی تو پرواز کیا کیا، کہاں جا رہا ہے اڑ کے، کون جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ روح جو عربی میں استعمال ہوا ہے اور جو ہمارے اردو لینگویج میں اگر میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ جب بھی ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، بات سے زیادہ ہمارے پاس ایک اسپرٹ ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم اس آدمی کو بتا دیں، جو بھی ہمارا جو ہمارے رشتے دار ہیں، جو لوگ ہیں. تو میرے پاس اس کی ایک اسپرٹ ہوگی، ایسنس، ایک روح اس بات کی. اس بات کو میں کچھ الفاظ کا سہارا لے کے اس بات کو دوسرے تک پہنچاؤں گا. تو جو الفاظ میں لیتا ہوں، جس کا سہارا لے کے میں وہ کنوے کر رہا ہوں اپنے پارٹنر کو، یا اپنے دوست کو، یا اپنے بیوی کو، یا ماں کو، یا باپ کو، یا بہن بھائی، یا اولاد کو، جو میں نے الفاظ استعمال کیے، اس الفاظ سے پرسیو کرنے والا دوسری طرف جو اس کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کے اسپرٹ سمجھ رہا ہے اس بات کی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقت جب جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں، ہم الفاظ کو پکڑ لیتے، تمہارا یہ مقصد ہے. میں نے کہا بھائی میرا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ میں جو الفاظ جو بیان کر رہا ہوں، جو اسپرٹ دینا چاہ رہا ہوں، وہ دوسرا اس الفاظ کے کچھ اور معنی لے رہا ہے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نفس اسپرٹ کو ٹرانسفرنس میں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کو جو روح ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بہت زبان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اسپرٹ جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ تک پہنچ جائے، ڈائریکٹ نہیں. تو کسی بھی الفاظ کو، کسی بھی پیغام کو ایک دوسری چیز کو پہنچانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک روح ہے، اسپرٹ ہے. تو کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ، یہ اس کی اسپرٹ سمجھے، اس کی روح سمجھے، اس کا مقصد سمجھے. اس کو روح کو عربی میں کہتے ہیں روح، جب یہ کہا جائے اس کی اسپرٹ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے، اس کے آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے عربی لینگویج میں، تو اللہ تعالیٰ اس ورڈز کے تھرو، ان ورڈز کے تھرو ایک اسپرٹ کو، ایسنس کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے عربی میں، اس میں الفاظ ہے، سینٹنسز ہیں، آیات ہے، وہ الفاظ ہے، کلام ہے. اس کو جب پڑھتا ہے آدمی تو اس کے اندر جو ایسنس ہے اور اسپرٹ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے.
اس اسپرٹ کو جو وہ پہچانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا آیت پر تدبر کرتے ہیں یا غور کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی جو اسپرٹ ہے، ایسنس، وہ جب ہم پہ عیاں کر دیتا ہے، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو چند الفاظ استعمال بتا دیے۔ عربی لینگویج میں روح جب آئے گا، اس کے معنی سمجھ جائیں، روح عربی کا روح، اور ایک ابلیس کے معنی میں نے بتائے، اور ایک شیطان کے۔ دوسرا یہ کہ دوران گفتگو میں بائبل کے بھی کچھ کوٹیشنز کوٹ کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیے کس طرح کی باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں جس کو معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ بھی کمپیریزن میں ہوگا۔ اور بائبل میں ٹوٹل یہ سمجھ لیں کہ سیٹن جو ورڈ استعمال ہوا ہے بائبل لینگویج میں، وہ 12 دفعہ ہے، اور ڈیول استعمال ہوا ہے وہ میرے خیال سے 7، ٹوٹل 19 سمجھ لیں آپ ورسز ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا ذکر قرآن مجید میں شیطان کا اور ابلیس کا بار بار آیا ذکر، اتنا بار بار آیا کہ آپ اللہ اور رسول اور پھر شیطان، یہ ضروری ہے آپ کو پہچاننا۔ یعنی اگر آپ شیطان کو نہیں پہچانیں گے، اور یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جو شیطان کو، ایول کو، برائی کو، مایوسی میں لپٹے ہوئے کو ایکسپوز کر رہا ہے، باقاعدہ واضح طور پہ اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے، کلیریفائی کر رہا ہے کہ انسانوں دشمن کو پہچانو۔ اور ہم جتنے انسان ہیں، اگر ہم کتاب اللہ نہیں جانتے تو ہمارے پاس پہچان نہیں ہے اس ابلیس شیطان کی ایٹ آل، اور اس نے ہمیں قبضے میں باقاعدہ مایوسی میں لپٹا رکھا ہے، بری طرح مایوسی میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ہم کنٹینیوس اللہ اس کے رسول کے خلاف ایکشن کیے جا رہے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ یہ سنیں گے کس طرح وہ مایوس ہوا اور کیوں ہوا۔ تیسرا تو پھر جب وہ اس نے احساس ہو گیا کہ میں، اس کو احساس کمتری کا بھی احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ڈیسیجن کرتا ہے ابلیس، جس کی وجہ سے وہ شیطان بنتا ہے اور انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور کس طرح پھر وہ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ چند آیات میں آج پڑھوں گا، یہ انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کو اس کی پہچان ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیے پڑھیں گے کس طرح وہ ہمارے ساتھ، ہم کیسے پہچانے کس طرح وہ ہمارے ابلیس بنا ہو۔ سورہ صاد 38 سورت، اس کی آیا 71۔ اس کی آیت ہے صاد 38 کی 71، 72، 73 اور 74۔ یہ میں چاروں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے۔ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، بس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس، اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ مطلب ہم کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کس طریقے سے ابلیس کا وجود آ رہا ہے، کس طرح وہ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپٹا ہوا، دکھی، دکھ بھرا۔ تو کس طرح ہوتا ہے دیکھیے، جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک ایک بشر کو میں مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اپنی روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ، روح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں، یہ جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی سینس، اس کی ایسنس، اس کا مقصد وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس بشر میں اپنی روح
اپنی روح کا مقصد جو اس کی سینس ہے کلمات کی، جو اللہ کی کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ جو آیات میں جو الفاظ استعمال، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس بشر میں پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، مطلب تم سجدہ کر دینا. تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدہ کیوں کروایا؟ کیا مٹی کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو جسے مٹی سے خالق کیا، جس کے اندر اللہ کے کلام کی، اللہ کی آیات کی، اللہ کی کتاب کی روح تھی، اس کو سجدہ کروا رہے ہیں اس بشر کو اللہ تعالیٰ. ہم سب انسان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے اندر اللہ کی آیات کی روح موجود ہے. یہ الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ کے اندر جو روح ہے اس سے میچ ہونی چاہیے، پروگرامنگ سے نہیں. جو آپ کو پروگرام کر دیا آپ کے معاشرے نے، آپ کے خاندان والوں نے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کے اندر روح پھونک رکھی ہے، جس کے لیے الفاظ جب سنائے جاتے ہیں اردو یا انگریزی یا عربی میں، وہ اس روح سے پہچانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے بات. یہ روح ہے، یہ پہچان ہے. یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے روز ہمارے صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. روح تو اندر ہے ہمارے، ہر بشر کے اندر رہی ہے، چاہے وہ کوئی لیبل اپنے اوپر لگا لے، چاہے وہ جو کا، چاہے وہ کرسچن کا، چاہے وہ ہندو کا، چاہے وہ بدھسٹ کا، چاہے وہ ایتھیسٹ کا، چاہے ایگنوسٹک کا، کسی کا لیبل لگا لے. انسان، ہر انسان کے اندر روح موجود ہے اللہ کی. روح کے معنی کلام جو اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے، ورڈز ناؤ، ابھی جو سن رہے ہیں آپ عربی میں ورڈز جو اللہ کا کلام ہے، اس کی جو سینس ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اب جب الفاظ سنتے ہیں ہم، تو ہم تصدیق کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح تصدیق کر دیتی ہے، یہ صحیح بات ہے. یہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر انسان، کیونکہ اندر سے وہ کوئی باہر سے نہیں جا رہی، کوئی باہر سے کوئی نالج نہیں جا رہی آپ کو، اندر ہے آپ کے روح. اس کے الفاظ، اس کے ورڈز، اس کے سینٹنسز، یہ ہم سن رہے ہیں. یہ تو اب سنیے کہ یہاں پر کیا، جب اس میں روح پھونک دوں اس بشر میں، جس کو ٹھیک ٹھاک ہے اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سجدہ کر جانا. تو اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے، انسان کے لیے کیوں سجدہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا فرشتوں سے؟ تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں جو سینس ہے وہ اللہ کی بات ہے. اس بات پر آپ سر تسلیم خم کر دیں. ہم سب کرتے ہیں نا سر تسلیم خم، بولنے والا کوئی بھی ہو، بولنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو. اصل تو ہم سب اللہ کی آیت جب ہم پہ واضح ہو جائے تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں آیت کو. کسی کے بشر کے تھرو آ جائے بات تو ہم اس بشر کو سجدہ نہیں کر رہے، اس بشر کو سجدہ کر رہے ہیں آیات کی وجہ سے. تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا روح کی وجہ سے. روح تھی نا اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس لیے سجدہ کروایا کہ اپنی روح پھونک رہا ہوں، ایسنس، تو اس پہ سجدہ کرو. اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ بغیر روح والے انسانوں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، جن پہ اللہ کے تعالیٰ کی آیت کی روح نہیں ہے اس پہ سجدہ کیے بیٹھے ہوئے. انسان اپنا نوکر بنا رہا ہے، بغیر روح کے لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدے میں. اینی وے، تو اب یہ روح سمجھ. تو اب دیکھیے کیا ہوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے کس نے نہیں کیا؟ ابلیس. اس کو کیوں ابلیس کے معنی؟ دکھی. دکھ کیا پہنچا اس کو؟ دکھ کیا پہنچا کہ مطلب میں تھا بہتر، آگے آ جائے گا، اس کی پہچان آ جائے گی. لیکن اس نے یہاں دکھایا بھی، اس آیت تک بات کروں، استکبرا، اس نے بڑھائی چاہی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سو گیا. اب وہ دکھ تو اس کے لفظ ہے کہ دکھی، ابلیس جو ہے وہ دکھ، میں نے تو دکھی ہے، لیکن اس نے تکبر کیا، بڑھائی چاہی. بڑھائی کیا چاہ رہا ہے وہ تو آگے آیت میں آ گیا. لیکن اسی آیت میں اگر ہم سوچیں کہ وہ بیسیکلی جو اللہ کا کلام، اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کو، کس نے کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہہ رہا ہے تو وہ 100% سچ اور حق ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بالکل کر دینا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید فرشتوں کو فری ول نہیں تھی. یہ پہلا پروف ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی فری ول ہے، کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر دو اس شخص کے لیے جس پہ اپنے ہم روح پھونک دیں. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے وہ دکھ ہو جانا جسے دکھ پہنچا، سوائے جو دکھ بھرا تھا، دکھی، اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ انسان اب اس دنیا میں آج بھی
اللہ سے جو مایوس اور دکھ میں آ جائے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کی آیت کو، وہ ابلیس کا تابع ہو جائے گا. یاد رکھیں، میں آپ کو سمجھا کہہ رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ اگر کوئی شخص دکھ اللہ سے آ جائے، اس کو دکھ اللہ سے محسوس کر لے کہ مجھے اللہ کا دکھ پہنچا ہے، اللہ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، اور وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات پہ سر تسلیم خم نہیں کرے، اس روح کو تسلیم خم نہیں کرے گا، ان الفاظوں کو، کلام کو، کیونکہ وہ ابلیس کے سبمیشن میں آ جائے گا. اچھا ایک چیز مجھے بتانی تھی، سوری بتا دیتا ہوں میں یہیں پر، کیونکہ آگے پہ ابھی وہاں پر جانے سے پہلے ایک آیت کے ریفرنسز نوٹ کر لیں اپنے پاس. البقرہ 2 روح ہے نا، روح جہاں لکھا ہوا ہے، جہاں عربی میں روح لکھا ہے نا اسی پیج پہ، وہیں کے قریب لکھ لیں. البقرہ 2 اس کی 31 آیت، بقرہ 2 کی 31 آیت ہے، اور ایک بقرہ 2 کی 37 آیت. یہ اپنے پاس لکھ لیں. میں آپ کو اس روح کو سمجھانا چاہ رہا تھا ایک کسی کانٹیکس میں. دیکھیے جو روح پھونکی ہوئی ہے اس کے لیے ورڈز بھی دیے، پھر جو روح پھونکی ہوئی ہے اس کے لیے اس ناموں کے نام کے بھی دیا. تبھی تو فرشتوں سے کہا تم بتاؤ، تو بتا نہیں سکے، ان کے پاس روح نہیں ہے، فرشتوں کے پاس روح نہیں ہے. اور روح ورڈ سوائے بشر آدم کے کسی کے اندر نہیں ڈالی اللہ نے. یہ ایسنس جو ہے نا روح، سوائے بشر اور آدم کے کسی بھی جانوروں میں نہیں ہے. جانوروں میں نفسیات ہو سکتی ہے کہ ان کی ایک نفسیات ہے جانور کی. جبھی میں نے عربی میں انگلش میں کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کی جو نفسیات ہے، ہماری اپنی جو سائیکولوجی ہے، اللہ کہتا ہے ہم سب کو تم سب کو ایک نفسیات سے بنایا، سب کی موت آئے گی، لیکن ہمارے جانوروں میں روح نہیں ہے اللہ کی. یہ یاد رکھیں، میں روح صرف بشر میں ہے، اور وہ ہے اللہ کی آیت کی سینس اور ایسنس. اور اس کے لیے کلام جو ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا اس کے جو نام ہے، جو نام ہے اللہ نے بتائے تھے آدم کو، وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایسے. تو ہم ان ورڈز کی مدد سے روح سمجھ رہے ہیں، ان ورڈز کی وجہ سے جو لیکچر چل رہا ہے. تو اب یہ روح کا میں نے ایکسپلینیشن جو بتا رہا تھا، کلمات اللہ نے آدم کو نام بھی دکھایا، وعلم آدم الاسماء کلھا فتلقى آدم من ربہ کلمات. کلمات کہتے ہیں جمع ہے کلام کی، کلمات ورڈز کے اللہ تعالیٰ نے ان کو القا کر کے سکھا دیے. تو روح تو تھی، تو الفاظ ان کو سمجھ میں آ گئے. اگر روح سمجھ میں روح ہمارے سب کے اندر ہے، الفاظ جب کلام سامنے آ رہا ہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا تھا بتانے، کیونکہ ابھی آگے دیکھیں کیا ہوگا. سورہ صاد 38 اس کی 75-76 آیت. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اس نے یعنی اللہ نے کہا اے ابلیس، کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا یا خلق کیا؟ کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے، یا کیا تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا. اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ تعالیٰ جو اب یہ ابلیس سے، میں نے آپ سے کہا تھا ابلیس کیسے بن رہا ہے، دکھی کیسا ہو رہا ہے وہ، کہ اس کو دکھ کیا پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کروایا، روح نہیں ڈالی اس کے اندر. اگر روح ڈال دیتا اللہ تعالیٰ، اس کو کلام سکھا دیتا تو مسئلہ سالو ہو جاتا. اللہ نے آدم میں روح، بشر میں روح ڈالی اور اس کو کہا سجدہ کرو، تو کلام وہ جانتا تھا. اللہ نے کہا بتاؤ نام بھی بتا دیا. صحیح ہے. تو یہ جو تھے ان کو جناب دکھ پہنچ گیا. ابلیس کو ہے یہ فرشتہ ہے، یاد رکھیے گا، فرشتہ جس کو دکھ پہنچ جائے. جن فرشتوں نے سجدہ کر دیا وہ فرشتے رہے، لیکن جنہیں دکھ پہنچ گیا کہ ہمیں کیوں نہیں دی، ان کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے، اللہ نے کہا کیا، اس نے کہا اللہ نے ابلیس کیا، کس نے تجھے اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. اب کیا اللہ بتا رہا اس کی سائیکی، کیا تو تکبر چاہتا ہے، بڑھائی، یعنی یہ اس کی پرابلم ہے، بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے. یعنی یہ دو پوائنٹ سمجھیے کہ جو شخص ابلیس کے اتباع میں ہے وہ یہ ضرور کرے گا کہ اللہ کی آیا کے آگے سر تسلیم خم اگر نہیں کرے گا تو بڑا ہی چاہے گا، وہ اپنے کو بڑا سمجھے گا. اللہ کہے کیا تو بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا کون سمجھ پاتا ہے؟ یہ ابلیس، کیونکہ دکھ پہنچا ہوا ہے. تو دیکھیے اس نے کہا، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے،
تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اسے آگ اس کو مٹی سے. یہ دیکھا سٹینڈرڈ, یہ اللہ کا دیا ہوا سٹینڈرڈ ہے. یہ جو میں انا خیر منہ جو ہے یہ کیا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے, یہ اپنا سٹینڈرڈ بنایا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو کمپلیکسٹی ہے سیویئر قسم کی, احساس کمتری ہے, تو آپ نے باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور ایک فالس سٹینڈرڈ کریٹ کیا. فالس سٹینڈرڈ کیا, کس طرح بہتر ہوں کہ میں جیسے اسے آگ سے بنایا, مجھے مٹی سے, مجھے آگ سے, اس کو مٹی سے. مٹی اور آگ کا کمپیریزن آپ کو دکھا رہا ہے, لیکن اس پورے واقعے میں دیکھیے اللہ نے کہا تھا جب اس میں اپنی روح پھونک دوں, اپنی میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. اس سے ذکر بھی نہیں کیا. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں اس سے میں الفاظوں کے ذریعے آپ کو روح ٹرانسفر کرا رہا ہوں, ایسنس, مقصد سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اس کو میرے الفاظوں سے جو مل کے سامنے بات آ رہی ہے, اصل چیز ہے روح. تو اس روح کو مائنس کر دیا اس نے, اور کیا کہا, یہ الفاظ لیا ہے کہ یہ مٹی کا ہے, مٹی کا اسے آپ نے تخلیق کیا, مجھے آگ سے بنایا. تو یہ مٹی اور آگ کا کمپیریزن تو ایک جملہ ہے. میری نظر میں اگر آپ دنیا میں آ جائیں تو آپ اتنی چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ زندہ ہے ہی نہیں آپ کمپیریزن کے اندر. آپ زندہ ہی نہیں ہے بغیر کمپیریزن کے. پتا ہے آپ کو کمپیریزن, نمبر 1 کمپیریزن دیکھیے آپ, ملک کا کمپیریزن. آپ کون ہیں؟ پاکستانی ہیں. پاکستان میں شہر ہیں, ایک اسلام آباد ہے, کراچی ہے, اور ایک لاہور ہے. تو یہ کیا ہو گیا, شہر ملک, شہر بھی ہو ملک. دوسری آئی لینگویج, زبان کا کمپلیکس, اور جناب اردو, پریجوڈس بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ سب کمپلیکسٹی کون کرا رہا ہے, کمپیئر کون کر رہا ہے. اردو زبان اچھی ہے, سندھی اچھی ہے, یا پنجابی اچھی ہے, آج کل سب آ رہی ہے زبانیں. زبانیں اللہ نے بنائی ہیں ساری, کوئی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ شکلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رنگ جو دیکھ رہے ہیں, کالے پیلے نیلے, یہ سب اللہ بنا رہا ہے. میں آپ آج کے بعد سے جب آپ کمپلیکس کی بات کریں گے آپ خود بتا دیں گے آپ یہ کمپلیکس ابلیس بتا رہا ہے. سمجھ رہے آپ کو. یہ پھر اس میں جناب کلر کا ہو گیا, لینگویجز کا ہو گیا, اور ایک تو یہ کمپلیکس ہے, عورت مرد کا جھگڑا ہو رہا ہے. بتائیے آپ یقین کریں, مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ الگ الگ بنایا. نفسیات میں تقریباً نفسیات سیم ہے. اللہ کی نظر میں تو ہم کو, اللہ کی نظر میں وہ سب سے اچھا ہے جو سب سے اچھا تقوی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس میں عورت مرد کا کوئی دخل نہیں ہے. ان کی بایولوجیکل ڈفرینس کے ہونے سے بچوں کی ریپروڈکشن کی پوائنٹ آف ویو سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا, وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن کیونکہ آپ مرد ہیں تو آپ غلط ہیں, اور کیونکہ آپ عورتیں ہیں تو آپ غلط ہیں.